السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فعن عوس بن عوس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفقة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد علمت يقولون بليت. فقال إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواہ ابو داؤد. سنن ابو داؤد شریف کی ایک لمبی روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اوس بن اوس صحابی رسول حدیث کے راوی وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، کہا سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، تمہارے دنوں میں سے سب سے افضل بہتر فضیلت والا اگر کوئی دن ہے تو وہ جمعہ کا دن ہے۔ فیہ خلق آدم، جمعہ کا دن وہ دن ہے جس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ وفیہ قبض، آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہے، جمعہ کے دن کو پیدا کیا گیا۔ وفیہ قبض، اور اسی جمعہ کے دن ان کی وفات ہوئی۔ وفیہ النفقہ وفیہ الصعقہ، اور اسی دن سور پھونکی جائے گی، یعنی قیامت قائم ہوگی، سارے لوگ کھڑا ہوں گے۔ وفیہ الصعقہ، اور اسی دن لوگ بے ہوش ہوں گے۔ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات سکھلائی کہ یہ جمعہ کے دن تم خاص طور پر مجھ پر درود بھیجو۔ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، کثرت سے تم اس دن جمعہ کے دن مجھ پر درود بھیجو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دے ہیں، جمعہ کے دن تم مجھ پر خاص طور سے بکثرت مجھ پر درود بھیجو۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيْكُمْ، تم جہاں بھی کہیں رہو، تم اگر درود بھیجو گے تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا درود پیش کیا جاتا ہے جب ہم درود بھیجتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی وفات ہو جائے گی تو وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ عَلِمْتَ، آپ تو بوسیدہ ہو جائیں گے، تدفین ہوگی، مٹی میں دفن کیا جائے گا، تو پھر آپ مٹی میں مل جائیں گے، آپ بوسیدہ ہو جائیں گے، کیسے آپ پر درود بھیجا جائے، کیسے آپ پر پیش کیا جائے گا جبکہ آپ بوسیدہ ہو جائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا ان اللہ عز وجل حرم علی الارض اجساد الانبیاء، دیکھو انبیاء کی لاشوں کو، انبیاء کی جسموں کو اللہ رب العالمین نے زمین پر حرام کر دیا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مقام بہت اونچا ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت بڑا ہے۔ عام مردے کا معاملہ یہ ہے کہ وہ مٹی میں مل جاتے ہیں، ان کی پوری باڈی بوسیدہ ہو جاتی، مگر انبیاء کرام کے ساتھ یہ اللہ رب العالمین کا خاص انعام اور یہ خاص فضیلت ہے کہ یہ تدفین کے بعد ان کی باڈی سیف ہوتی ہے۔ زمین پر حرام کر دی اللہ رب العالمین، وہ نہیں کھا سکتے۔ جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے ویسے ہی تدفین کے بعد بھی بسلامت ہے،
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور سارے نبیوں کا ایک خاص مقام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کے دن خاص طور سے درود بھیجنا چاہیے۔ درود کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے تو 10 رحمتیں اللہ کی اس پر نازل ہوتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ درود بھیجو، اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گناہوں کو تمہارے 10 گناہوں کو مٹاتا ہے۔ درود بھیجنے کا ایک مقام یہ کہ 10 نیکی لکھی جاتی ہے، 10 گناہ مٹائے جاتے ہیں، 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ تم درود بھیجو، اس درود سے تمہارا غم، ٹینشن، تکلیف، مصیبت دور ہوگی۔ ہماری اور آپ کی یہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی گہری محبت ہے کہ ایمان اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود بھیجیں۔ اور جمعہ کا دن جب آئے تو جو مغرب کی اذان ہوتی ہے یا سورج ڈوبتا ہے جمعرات کے روز، وہیں سے مغرب کے وقت سے جمعہ کا آغاز ہوتا ہے۔ اس وقت سے لے کر کے جمعہ کی شام تک، سورج ڈوبنے تک، اس موقع پر ہم جب چاہے دن میں، رات میں، جمعہ کے دن، جمعہ کی رات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے۔ ہماری اور آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم درود بھیجیں۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی کہ جمعہ کا دن گزر جائے ہم ایک مرتبہ ضرور نہ بھیجیں۔ آج ہمارے اکثر مسلمانوں کی یہی حالت ہے، جمعہ کا دن گزر گیا، ہفتہ گزر گیا، لیکن نبی پر درود بھیجنے کی توفیق نہیں ملتی۔ سوشل میڈیا پر بیٹھ کے ساری چیٹنگ پر ڈالیں گے، ساری تحریریں پر ڈالیں گے، پورا اخبار چاٹ ڈالیں گے، مگر قرآن پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی، اس کو اذکار کرنے کی، دینی کتابوں کے پڑھنے کی، یا اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی ہمیں توفیق نہیں ملتی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو درود پڑھنا بھول گیا، درود چھوڑ دیا، جنت کے راستے سے بھول گیا۔ یہ ماجہ کی روایت، جو درود پڑھنا بھول جائے، درود چھوڑ دے، وہ جنت کے راستے کو بھول گیا۔ اور ہم اپنی سانسوں کے برابر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے تو حق ادا نہیں ہوگا۔ بتائیے کتنی بڑی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کے روز خاص طور سے، ایسے تو ہم کبھی بھی درود بھیج سکتے ہیں، کبھی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، لیکن جمعہ کے روز خاص طور سے ہمیں درود پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔